حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس کی تصدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے مستحق لقب صدیق ہوئے، صدیق کا لقب ان کو ملا۔ کیوں ملا؟ واقعہ معراج کو انہوں نے مانا ہے اس لیے۔ اور اسی مقام پر آواز آئی تھی ادنو منی ادنو منی، رب فرمایا اے میرے حبیب میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے۔ ایک ایک قدم پر حضور اللہ کے قریب ہو رہے تھے، اور رب فرما رہا تھا اور قریب ہو جائیے اور قریب ہو جائیے۔ روایت میں آتا ہے، بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں وہ آواز آ رہی تھی ادنو منی ادنو منی۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے معراج کے مسئلے کو اور اس کی حقیقت اور واقعے کو سمجھانے کے لیے تقریباً 40 سے زیادہ صفحات لکھے۔ معراج پر جو سوال اعتراض ہوتے ہیں آپ نے ان کا جواب دیا ہے۔ پورا تفصیلی واقعہ آپ نے نہیں لکھا ہے، لیکن جوابات دیے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت کے زمانے میں شبہات اور اعتراضات کے جوابات کی ضرورت تھی جو معراج پر کیے جا رہے تھے، اس لیے آپ نے وہ لکھا ہے۔ عام عقل یعنی کم عقل لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے کمال عقل کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی عقل کی ضرورت ہوتی ہے معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، حضور کی عظمت جاننے کے لیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر معراج ہوا، معراج کا سفر طے کیا گیا، وہ بیداری کی حالت میں ہوا، خواب میں نہیں ہوا۔ ہم عقل سے ایمان نہیں لاتے، ایمان دل سے لاتے ہیں۔ ایمان عقل سے نہیں لاتے، ایمان دل سے لاتے ہیں، اس لیے عقل کے خلاف ہو تو بھی مانتے ہیں۔ رات شب معراج کی رات ہے ماشاءاللہ، آپ حضرات اس کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ کوشش کرنا یہ چاہیے کہ اپنا وقت زیادہ ہم مسجد میں گزاریں، کہ دیکھیے ہوٹلنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے، چائے کبھی بھی پی سکتے ہیں، اور اڈلی ڈوسے وغیرہ بریانیاں کبھی بھی کھا سکتے ہیں، حلیم کے ہوٹلوں پہ بعد میں بھی ٹھہر سکتے ہیں، یہ سب آپ کو مل جائیں گے اگلے دن، مگر یہ رات پھر آپ کو اگلی رات نہیں ملے گی۔ محترم حاضرین، مکرم سامعین، ماہ رجب المرجب واقعہ معراج کا عظیم اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس سے قبل کئی ایک موقع پر آپ حضرات نے معراج کے متعلق تفصیلات احادیث پاک وغیرہ کی روشنی میں تفصیل سے سماعت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم معراج کے متعلق وہ اہم امور ذکر کرنے کی کوشش کریں گے جو حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ معراج کے واقعے سے متعلق جو اہم نکات اور تفصیلات حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام نے جو ذکر فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حاضرین، سب سے بنیادی یہ چند اہم باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے معراج کے متعلق کہ معجزہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسی معراج 1,24,000 انبیاء کرام میں کسی کو نہیں ملی۔ معراج تو ہر نبی کی ہوئی، لیکن حضور کے جیسی معراج کسی اور کی نہیں ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی معراج ہوئی مچھلی کے پیٹ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج ہوئی جب آپ کو اٹھا لیا گیا یا چوتھے آسمان تک، اور ایسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج ہوئی کہ آپ کو بھی آسمانوں میں اٹھا لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی معراج ہوئی، آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اس وقت آپ کو معراج ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج، آپ کو جب آگ میں ڈال دیا گیا دنیا میں، تو اس وقت آپ کو معراج ہوئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معراج ذبح کے وقت تھی، جب آپ کو ذبح کیا جا رہا تھا، لیکن چھری نہیں کاٹ رہی تھی۔ تو ایسے انبیاء کرام کو ہر نبی کو معراج ہوئی، لیکن ان کی معراج ویسی نہیں ہے جیسے ہمارے آقا رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔
اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، باقی انبیاء کرام آپ کے تابع ہیں اور آپ کے خلیفہ ہیں، تو جو مقام اور جو فضیلت آقا کی ہوتی ہے اور اصل کی ہوتی ہے، امام کی ہوتی ہے، وہ فضیلت تابع کی نہیں ہوتی اور خلیفہ کی نہیں ہوتی۔ حاضرین کرام، یہ ایک اہم بات ہے معراج کے متعلق۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پاس واقعہ معراج حقیقی ہے اور جسمانی ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر فرمایا مسجد حرام کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کا، اور وہاں سے آسمانوں کا، اور پھر وہاں سے دیگر مقامات کا جو آپ نے سفر فرمایا، یہ ساری معراج کا واقعہ، یہ سب کچھ حقیقت ہے، بیداری میں ہے، جسم مبارک کے ساتھ ہے۔ جسم مبارک کے ساتھ ایک بات ہے، دوسرا حقیقی ہے، معنوی نہیں ہے، جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، حقیقی ہے، معنوی نہیں ہے، بیداری میں ہے، خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے معراج کے متعلق اہل سنت و جماعت کا، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا چاہیے۔ اس عقیدے سے اگر ہٹ جائیں تو راہ حق سے ہٹنے کے برابر ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا انکار اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ جسمانی معراج ہوئی، یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری اہم ترین جو بات ہے وہ قرآن پاک، احادیث پاک وغیرہ کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر انور کی آنکھوں سے حالت بیداری میں خالق کائنات کا جلوہ دیکھا، رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور وہ دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی شب میں واقع ہوا۔ دیدار الہی معراج کی رات میں واقع ہوا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھا، خواب میں نہیں، دل سے نہیں، معراج کی رات میں آنکھوں سے حضور نے رب کو دیکھا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس سے ہٹ کے جو بات کہیں گے وہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ اور حاضرین کرام، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے متعلق یہ اہم بنیادی اصول اہل سنت کے مطابق عقائد اور علماء کے مواقف ہیں جو انہوں نے بیان فرمائے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کی تفصیلات کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے معراج کے مسئلے کو اور اس کی حقیقت اور واقعے کو سمجھانے کے لیے تقریباً 40 سے زیادہ صفحات لکھے۔ آپ کی کتاب ہے افادۃ الافہام، یہ مرزا قادیانی کے رد میں لکھی گئی کتاب ہے۔ مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں اس کی رد میں لکھی، ایک انوار الحق اور دوسرا افادۃ الافہام۔ افادۃ الافہام کی 2 جلدیں، تو دوسری جلد میں صفحہ 177 سے تقریباً 40 صفحات آپ نے لکھے معراج کے متعلق۔ حاضرین، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی لکھا ہے وہ کوئی واقعہ معراج کا تفصیلی تسلسل کے ساتھ واقعہ نہیں ہے، بلکہ معراج پر جو سوال اعتراض ہوتے ہیں آپ نے ان کا جواب دیا ہے۔ پورا تفصیلی واقعہ آپ نے نہیں لکھا ہے، لیکن جوابات دیے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت کے زمانے میں شبہات اور اعتراضات کے جوابات کی ضرورت تھی جو معراج پر کیے جا رہے تھے، اس لیے آپ نے وہ لکھا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں، معراج کا مسئلہ اسلام میں ایک عظیم الشان مسئلہ ہے جس سے امتیوں کو کمال درجے کا افتخار حاصل ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، لیکن افتخار یعنی فخر کی بات امت کے لیے،
حضرت بانی جامعہ یہ فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ دراصل ایک جواب ہے۔ اس وقت لوگ کہتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، سننے والوں کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے، کوئی ان کو باور بھی کرا سکتا ہے کہ واقعہ معراج ہو کے 1400 سال ہو گئے، یہ اب کیوں لوگ بیان کرتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ واقعہ ہو گیا اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پیش کرتے ہیں۔ تو گویا اس سوال کا حضرت یہاں جواب دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مسئلہ ایک عظیم الشان امر ہے، بڑی شان والا معاملہ ہے، اسلام میں بڑی شان والا معاملہ ہے، اور یہ امت کے لیے قابل افتخار ہے، فخر کی بات ہے۔ کس بات کا فخر ہے؟ اس بات کا افتخار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھے، معراج کے لیے آسمانوں میں تشریف لے گئے، جو مقام کسی نبی کو نہیں دیا گیا وہ مرتبہ رب نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ تو ہم جس نبی کو مانتے ہیں، جس آقا کے ہم غلام ہیں، وہ ایسی شان والے ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے شان کی بات نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں میزائل کے اعتبار سے دنیا میں ایک نام ہے کہ کیسے کیسے میزائل ہندوستان بناتا ہے۔ کس کے ذریعے ہوا یہ نام؟ ایک مسلمان سائنسدان کی وجہ سے، ایک مسلمان سائنسدان کی وجہ سے۔ ہندوستانی مسلمان اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہندوستان کا نام دنیا میں، میزائل کی دنیا میں مشہور ہوا اور ایک بڑا نام پایا گیا، تو وہ مسلمان کی وجہ سے۔ کام ایک آدمی کرے اور دنیا والے سارے فخر کریں، تو دنیا کے کاموں پر آپ فخر کر سکتے ہیں کسی پر، پھر اللہ کے نبی جن کے تصدق میں تو دو جہاں ہم کو ملے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرفان اور اس کی معرفت ملی ہے، پھر ہمارے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ سارے لوگ زمین پہ رہ سکتے ہیں، ہمارے آقا وہ آقا ہیں جو آسمانوں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ سارے لوگ ہواؤں میں اڑنے کے لیے پلین وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ براق پر سوار ہو کر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ کبھی ہواؤں میں سفر کر کے دیکھیے، فضاؤں میں سفر کر کے دیکھیے، ہوائیں کتنی تیز چلتی ہیں۔ ان تیز ہواؤں کے مقابل چلنا کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پلین کی کھڑکی کبھی کھلتی نہیں ہے، بند رہتی ہے۔ جیسے آپ بس کی کھڑکی، ٹرین کی کھڑکیاں کھول سکتے ہیں، پلین کی کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے، بند رہتی ہے، اس لیے کہ ہواؤں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، براق پر سوار ہو کر حضور تشریف لے جاتے ہیں، ہوا خود آپ کے تابع ہے، وہ کیا آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو بہرحال ایسے افتخار کی نوعیتیں اور اس کے گوشے آپ تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، ہزاروں ملیں گے۔ بس ایک جملے میں حضرت شیخ الاسلام نے فرما دیا، امت کے لیے کمال افتخار کا درجہ ہے کہ اللہ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ عطا فرمایا، معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت نے یہ بھی فرمایا، سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا یہ معجزہ عطا فرمایا۔ حاضرین، اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے معراج میں کئی ایسے مسائل ہیں، واقعہ معراج، سفر معراج میں ایسے کئی ایک مسائل ہے کہ عام عقلیں ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ عام عقلیں یعنی کم عقل لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے کمال عقل کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی عقل کی ضرورت ہوتی ہے معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، حضور کی عظمت جاننے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں معمولی عقول پر ان کا تسلیم کرنا شاق ہوتا ہے، عام عقلوں پر یہ باتیں تسلیم کرنا بہت مشکل گزرتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کہ شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا، عام انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ کیسے سینہ چاک کرنے کے بعد کوئی آدمی جی سکتا ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ تو یہ پچھلے زمانے میں مشکل تھا، مگر اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے، آپریشن جو کیا جاتا ہے وہ سینہ چاک کر کے کیا جاتا ہے۔
اس وقت لوگ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ سینہ چاک کر کے علاج بھی کر لیتے ہیں، پھر دل کو اپنے مقام پہ بھی رکھ دیتے ہیں، اور پھر ان کا سینہ سی بھی دیتے ہیں اور وہ آدمی زندہ بھی رہتا ہے۔ تو 1400 سال کے بعد میں ایک عام آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس شق کیا گیا، یہ بات احادیث پاک میں، صحیح احادیث میں ملتی ہے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ صحیح بخاری کی احادیث پاک میں ملتی ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عام عقل یہ باتوں کو پچھلے زمانے میں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اور دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا، حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ تیسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیت المقدس سے آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے، یہ بات بھی عام عقلوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ۔ حاضرین کرام، اس کے بعد حضرت نے معراج کے متعلق ایک اور اہم بات بھی یہ ارشاد فرمائی۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کو لوگ بہت بعید سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر افضل البشر، لیکن لوگوں کی نظر میں تو بشر، امت مسلمہ افضل البشر جانتی ہے، تو وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے براق پر سوار ہو کر جا سکتے ہیں اور کیسے آسمانوں میں پہنچ سکتے ہیں؟ آسمانوں کو پار کرنا ممکن ہے کیا؟ پھر فرشتے ملاقات کیے، انبیاء کرام نے ملاقات کی، جنت کی آپ نے سیر فرمائی، دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، عرش معلیٰ کے آگے تشریف لے گئے، مستوی نامی مقام پر گئے، لا مقام میں پہنچے، اللہ کی قربتوں میں پہنچے، رب کا دیدار کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان سے؟ بہت مشکل سمجھنے لگے ہیں لوگ۔ تو حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، معراج کی خبر جب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ ما زاغ البصر وما طغى وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس۔ یہ سب کلمات ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں بتا رہے ہیں کہ حضور کو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، حضور نے سفر فرمایا ہے زمینوں کا، آسمانوں کا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، مگر قرآن میں ہوتے ہوئے بھی لوگ اس میں اقسام کے احتمالات اور تعویلیں بناتے ہیں، احتمالات پیدا کرتے ہیں اور تعویلیں بناتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا ویسا ہوگا۔ اب کیا کیا بولتے ہیں لوگ، یہ سمجھ لیجیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم، انسان کا جسم فضاؤں میں کیسے جا سکتا ہے، یہ سوال کرتے تھے، اور پھر آسمانوں میں کیسے جا سکتا ہے، یہ سوال کرتے تھے۔ تو اس طرح کے عجیب عجیب سوالات لوگ کرتے تھے۔ قرآن میں جب آ چکا ہے تو اب سوالات کا کیا گزر، کیسے ہو سکتے ہیں سوالات جب قرآن مجید میں آ چکا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں ایمان تو یہ چاہتا ہے، مقتضائے ایمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہوتی معراج کے بارے میں تو اس خیال سے مان لینا چاہیے کہ حدیث میں تو ہے۔ ضعیف حدیث بھی اگر ہوتی معراج کے بارے میں تو اس خیال سے تو مان لینا چاہیے کہ حدیث میں تو ہے، چہ جائے کہ صحیح احادیث میں بلکہ قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے، پھر لوگ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو معراج کا واقعے کا انکار کرنے والے گویا قرآن پاک کے منکر ہیں، احادیث پاک کے منکر ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کے جملے میں آپ کو سنانا چاہوں گا، آپ سماعت کیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں مقتضائے ایمان تو یہ تھا کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی اس باب میں وارد ہوتی تو اس خیال سے مان لی جاتی کہ آخر حدیث تو ہے، کسی کی بنائی ہوئی بات تو نہیں، چہ جائے کہ قرآن کی آیتوں اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، واقعہ معراج صحیح حدیثوں سے قرآن سے ثابت ہے، مگر ہر کسی کو یہ گراں بہا دولت ایمانی کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ یعنی ایمان کی دولت ہر آدمی کو نہیں ملتی، ایمان کی دولت ملنے کے لیے دل میں یقین ہونا پڑتا ہے، کامل ہونا پڑتا ہے، تب جا کے ایمان کی دولت ملتی ہے، ہر آدمی کو یہ دولت نہیں ملتی۔ ہزارہا معجزات دیکھنے پر بھی تو اشقیاء اس دولت سے محروم ہی رہے، یعنی حضور کی زندگی میں معجزات دیکھ کر بھی کافر مشرک محروم رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ نہیں دیکھ کر بھی سب مانتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پر
کہ اس زمانے میں سرکار کو دیکھتے ہوئے نورانی مناظر معجزات دیکھ کر بھی لوگ نہیں مانے، ابو جہل، ابو لہب جتنے مشرکین اور کفار تھے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں دراصل خود حق تعالیٰ کو منظور نہیں کہ یہ دولت عام اور بے قدر ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظور نہیں ہے کہ یہ نعمت عام اور بے قدر ہو جائے، یعنی ایسا ہی جیسے کہ حاضرین ایک مثال بس دینا چاہوں گا میں، آپ کو ہمارے شہر کے دوسرے گاؤں اضلاع وغیرہ میں گلی کوچوں میں ہر طرح کے پھل اور فروٹ ملتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جو عمدہ اعلیٰ بہترین کوالٹی کے ہوتے ہیں وہ ہم کو آسانی سے نہیں ملتے۔ جہاں منڈی ہے، جہاں آپ دیکھیں گے، جہاں دکان ہے، وہاں پہ اچھے سے اچھے سیب، اچھے سے اچھے دوسرے پھل نہیں ملتے، وہ سب سیکنڈ یا تھرڈ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ پھر بہترین کوالٹی کے کہاں گئے؟ وہ ہر کسی کو نہیں ملتے۔ تو مطلب جو چیز قدر والی ہوتی ہے وہ عام نہیں ہوتی۔ تو ایمان بھی اتنی بڑی قدر والی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ہم کو جو ایمان دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم خاص بندوں میں سے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، معراج پر ایمان لاتے ہیں، دیدار الہی پر ایمان لاتے ہیں، حضور کا یہ سفر بیداری میں ہوا اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ بات جب خاص ہے تو ماننے والے بھی تو خاص ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے پاس مقدس، محترم، بہتر اور خاص جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت والے ہی خاص باتوں کو مانتے ہیں، باقی لوگ اس کو نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کے دل اتنے بڑے نہیں ہیں اور ان کے دلوں میں وہ ایمانی کیفیت نہیں ہے۔ تو حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ واقعہ معراج کی اہمیت کو اس انداز سے بیان فرما رہے۔ حاضرین کرام، پھر آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے خود کتاب ہدایت یعنی قرآن شریف کی خاصیت، قرآن مجید کی خاصیت بھی بیان کی گئی۔ کیا بیان کی گئی؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی قرآن پاک کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور قرآن پاک میں غلط تعویلیں کر کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط معنی قرآن مجید کا غلط مطلب بیان کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر اس آیت پاک میں فرمایا، سورہ اسراء آیت نمبر 60 میں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو دیدار کرایا ہے، بیداری میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے جو دیدار آپ کو کرایا ہے یہ اس لیے ہے کہ اس واقعے کو بیان کر کے ہم لوگوں کو آزماتے ہیں۔ تو یہ آزمائش کا ذریعہ ہے اور امتحان میں ہر آدمی کامیاب نہیں ہوتا، ایمان والے ہیں جو کامیاب ہو گئے، اہل سنت و جماعت ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ حاضرین کرام، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان واقعہ معراج بیداری میں ہونے پر بھی ایک اہم ترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے پہلے میں آپ کو بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر معراج ہوا، معراج کا سفر طے کیا گیا، وہ بیداری کی حالت میں ہوا، خواب میں نہیں ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ حضور آرام فرما رہے تھے، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو حضور طلب فرما رہا ہے۔ حضور بیدار ہو کر براق پر سوار ہو کر گئے، بیداری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے۔ تو شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ جو آگے فرما رہے ہیں میں اس کا خلاصہ پہلے آپ کو بتاؤں گا تاکہ حضرت کی عبارت سمجھنے میں ہم کو سہولت ملے، آسانی ملے۔ وہ یہ ہے کہ اگر معراج کا واقعہ خواب کا ہوتا، حالت نیند میں ہوتا، معنوی ہوتا، دل کی آنکھوں سے دیکھا گیا ہوتا، تو کفار انکار کیوں کرتے بھائی؟ جب سرکار واقعہ معراج کے بعد تشریف لائے، سفر معراج کے بعد میں ابو جہل آ کر کہنے لگا کہ اے بھتیجے، کیا کوئی نئی بات آئی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، کل رات ایک نیا واقعہ پیش آیا، اور سرکار نے فرما دیا میں بیت المقدس جا کے آئے۔ تو ابو جہل کو موقع ملا، اس نے کہا میں لوگوں کو جمع کروں گا، کیا آپ سب کے سامنے یہ بات بتائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں تو وہی چاہتا ہوں۔
میرا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ یہ بتانے کا حکم ہے، چھپائے رکھنے کی بات نہیں ہے، بتانے کا حکم ہے۔ ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا یہ سمجھ کر کے اب لوگ خود انکار کریں گے، مذاق ہو جائے گا، اور واقعتاً لوگوں نے انکار بھی کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج بیان فرمایا، لوگ کہنے لگے کہ یہ تو عجیب سی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک ایک رات کے تھوڑے حصے میں جا کے آئے؟ ایک رات نہیں، ایک مہینہ لگتا ہے۔ اس زمانے میں جو سواریاں تھیں، اونٹ، گھوڑے، خچر وغیرہ، اس سفر کے اعتبار سے ایک مہینہ درکار ہوتا تھا مکہ سے ملک شام جانے کے لیے۔ تو ایک مہینے کی مسافت ایک دن میں، ایک رات میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھ کر لوگوں نے انکار کیا۔ تو یہاں سے حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور اگر یہ فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو ابو جہل اور کفار کیوں انکار کرتے؟ خواب میں تو آدمی آسمانوں میں بھی جا کے آ سکتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کا انکار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا میں نے حقیقت میں بیت المقدس کا سفر کیا ہے، تب جا کے وہ لوگ انکار کیے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ خواب کی بات ہے، روحانیت کی بات ہے، معنوی بات ہے، تو معنوی باتیں اگر ہوتی، خواب کی باتیں ہوتی تو انکار کیوں ہوتا؟ تو حاضرین کرام، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اب ارشاد فرماتے ہیں، یہاں غور کیا جائے، کیا خواب میں بیت المقدس کو جانا اس قدر خلاف عقل تھا؟ اس قدر عقل کے خلاف تھا کہ اس کے سننے سے مسلمانوں کا بھی ایمان جاتا رہے۔ اب مسلمانوں کا ایمان گیا مطلب بعض لوگ انکار کر دیے، جو ایمان لائے تھے وہ بھی انکار کرے، مگر جو ایمان لائے تھے مسلمان، جن کو کہہ رہے ہیں حضرت آگے فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں وہ مجازی طور پر نام کے مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں مسلمان ہوتے تو اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں تو پھر نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ ہاں، جو سچے مسلمان تھے، واقعتاً مسلمان تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ حقیقت میں اگر کہا جائے جو مرتد ہو گئے یا ایمان سے پھر گئے وہ صحابی تھے ہی نہیں، وہ صحابی ہوتے تو ایمان پہ ہمیشہ باقی رہتے، بلکہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ایمان ان کے دل میں نہیں اترا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، ایمان ابھی ان کے دل میں نہیں اترا ہے۔ تو ایسے لوگ تھے، ان کو تعجب ہوا کہ بیداری میں، جاگنے کی حالت میں حقیقت میں کوئی بیت المقدس تک کیسے جا کے آ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ ساری بات کا خلاصہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حاضرین کہ اللہ کا شکر منائیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمانے میں پیدا فرمایا۔ اس زمانے میں ہوتے اور ویسے نام و نمود کے مسلمان ہوتے تو پھر معجزات کا انکار کر دیتے، حضور کا انکار کر دیتے، معاذ اللہ، اس گناہ سے بچ گئے۔ اس زمانے میں پیدا ہوئے، وہ دیکھ کر بھی بعض ایمان نہیں لائے، ہم نہ دیکھ کر بھی سچے مومن ہیں۔ البتہ دیکھ کر جو ایمان لائے وہ صحابہ ہم سے کروڑوں درجے افضل ہیں، لاکھوں درجے بہتر ہیں، لیکن اس نوعیت سے اللہ کا ہم کو شکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض نام نمود کے مسلمانوں کا ایمان جاتا رہا، عقل سلیم اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ یہ واقعہ خلاف عقل ہو سکتا ہے۔ خلاف عقل یقیناً ہے، لیکن اس کو ماننا ایمان ہے، عقل کے خلاف ہے۔ ہم عقل سے ایمان نہیں لاتے، ایمان دل سے لاتے ہیں۔ ایمان عقل سے نہیں لاتے، ایمان دل سے لاتے ہیں، اس لیے عقل کے خلاف ہو تو بھی مانتے ہیں، اور جو ایمان کے لیے عقل کو بیچ میں لاتا ہے وہ نہیں مانتا، کیونکہ عقل سے بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ غور کیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان ایمان والا انتقال کر جاتا ہے، اسے دفنایا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا ایمان کیا ہے وغیرہ، وہ جواب دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے لیے قبر 70 گز چوڑی لمبی کر دی جاتی ہے، 70 گز لمبی چوڑی اس کی قبر کر دی جاتی ہے۔ تو 70 گز چوڑی لمبی اگر قبر کر دی گئی تو آپ غور کیجئے، پھر بازو والے قبریں کہاں گئی؟
پھر ہر مومن کی قبر اتنی بڑی کر دی گئی تو قبرستان تو بس اتنا ہی ہے، پھر قبریں کہاں ہمارے گھروں کے نیچے آ گئی؟ کیا بولیں گے؟ عقل نہیں مانتی اس بات کو مگر دل مانتا ہے، تو دل سے ماننا ایمان ہے، عقل کے کانٹے بیچ میں نہ لائے جائیں۔ تو معراج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے، حضور نے فرما دیا میں معراج میں اللہ کے دربار تک پہنچا، سدرۃ المنتہا سے آگے گیا، حضور نے فرمایا بس ماننا ہے، یہ ایمان ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اب یہاں اس زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں سائنس اتنی ترقی کر گئی، لیکن مسلمان دیکھو اب تک معجزے کی باتیں بناتے۔ حاضرین، معجزات کے واقعات سے سائنس کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں۔ معجزات کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے تو سائنس کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں۔ یہ سائنسدانوں نے اڑنا کہاں سے سیکھا؟ واقعہ معراج پڑھ کے سیکھا ہے۔ سائنسدان آج بات کر رہے ہیں ہم سورج میں چلیں گے، مریخ پہ ڈورے ڈالیں گے، کہاں سے کر رہے ہیں؟ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک انسان اس زمین سے آگے بڑھ کر جا سکتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو یہودیوں کو بھی یقین ہے، مانتے اور نہیں ہے اور بات ہے، لیکن ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں نہیں وہ خواب کی بات تھی۔ کیسے خواب کی بات ہو سکتی ہے؟ مگر یہ بھی یاد رکھیں حضور پاک علیہ السلام کے خواب کی بات بھی مان لی جائے تو سرکار کا خواب بھی 100% صحیح ہے۔ اگر مان لیں، ہے تو نہیں، سچی بات ہے، حقیقت کی بات ہے، واقعہ میرا جو بھی پیش آیا، اگر وہ خواب کا بھی مان لیا جائے تو 100% سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ اے لوگو میرا دل نہیں سوتا، آنکھ سوتی ہے۔ یعنی حضور جو خواب دیکھتے ہیں وہ بیداری میں دیکھتے ہیں، خواب میں بھی جو بتایا جاتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ بلکہ آپ بخاری کی تیسری حدیث پڑھیں گے، کتاب کھولنے کے بعد بخاری میں جب تیسری حدیث پڑھیں گے اس میں ملے گا کہ وہی جو نازل کی گئی، قرآن پاک کا نزول وغیرہ جو ہوا ہے اس کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا ہے۔ یعنی کل کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، حضور پاک علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے خواب میں دیکھ لیتے تھے، پھر اگلے دن بتاتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، وہ ہوتا تھا۔ تو سچے خواب وحی کا ایک تسلسل ہے، یہ کسی عام لوگوں کا خواب نہیں ہے، غافلوں کا خواب نہیں ہے، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے جو 100% سچا ہے۔ تو بہرحال واقعہ معراج کو خواب کا بھی مان لیں، ضرورت ہی نہیں ہے ماننے کی، کیونکہ وہ بیداری میں ہو چکا ہے، اس پر صریح دلیلیں ہیں۔ جو لوگ خواب کی بات مانتے ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے کہ یہ واقعی اور سچی بات ہے، ہم تو اس کو سچا مانتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو عالم بیداری میں ہونے پر سب سے پہلے جس نے تصدیق کی، جس نے سچا مانا اور واقعہ معراج پر ایمان جس نے سب سے پہلے لایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس کی تصدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے مستحق لقب صدیق ہوئے، صدیق کا لقب ان کو ملا۔ کیوں ملا؟ واقعہ معراج کو انہوں نے مانا ہے اس لیے۔ حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ جو بیان فرمایا اس کی مختصر سی تفصیل پھر حضرت ایک جگہ فرما رہے ہیں، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کا واقعہ بیان کر کے کہا، جب یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بیان کیا تو مطعم نامی شخص نے کہا کہ اب تک آپ کا معاملہ ٹھیک تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی ہیں، رسول ہیں، نمازیں پڑھو، شرک سے بچو وغیرہ، یہ بات اب تک تو ہم مان رہے تھے، لیکن مطعم نے کہا کہ سوائے اس بات کے جو اب کہہ رہے ہیں، یعنی آپ معراج میں گئے تھے، بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، آسمانوں کا سفر کیا تھا وغیرہ، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں جا کر آ گئے۔ پھر وہ کافر تھا، اس نے کہا لات و عزا کی قسم، یعنی جس بتوں کی وہ نعوذ باللہ عبادت کرتا تھا اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں ہرگز نہیں مانوں گا۔
ایک طرف کافر کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات ہرگز نہیں مانوں گا، اور دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مطعم، تو نے بڑی بری بات کہی اور اپنے بھتیجے کو شرمندہ کیا اور ان کی تکذیب میں گواہی، ان کی تکذیب کی، یعنی حضور کو نعوذ باللہ تو نے انکار کیا، جھوٹا کہا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے ہیں۔ پھر کفار نے حضرت سے کہا بیت المقدس کا حال تو بیان کیجئے۔ اب یہ دوسری بات ہے، یہ واقعہ اگر خواب کا ہوتا تو کفار مکہ یہ کیوں پوچھتے؟ آپ بول رہے ہیں بیت المقدس گئے تھے، تو بیت المقدس کیسا ہے ذرا بتائیے۔ یہ کون پوچھتا ہے؟ یہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے، مثال کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں نے بیداری میں بیت المقدس کا سفر کیا ہے، تو ہی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو تو آپ کبھی گئے نہیں تھے، بتائیے اس کا دروازہ کہاں ہے، اس کے ستون کتنے ہیں، اور کہاں سے باب الداخلہ ہے، جانور کہاں باندھے جاتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ اہل مکہ یہ جانتے تھے کہ حضور کبھی بیت المقدس نہیں گئے، اور اب دعویٰ فرما رہے ہیں کہ کل رات میں گئے، تو بیداری میں جانے کا دعویٰ کیا تھا، اسی لیے تو سوال کر رہے ہیں۔ اگر وہ بات بیداری کی نہیں ہوتی، حضور یہ فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے، تو کوئی سوال کرتا؟ اور خواب میں جانے والا کیا مسجد کے ستون گن کے آتا اور ممبر کدھر ہے وہ دیکھ کے آتا؟ خواب میں جانے والا کیا پورے بیت المقدس کا جائزہ لے کے آتا؟ بات خواب کی نہیں ہے، حضور نے حقیقت فرمائی، اس لیے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو سوال کیا ان لوگوں نے کہ واقعہ بیت المقدس کا حال تو بیان کیجئے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے وقت اس میں داخل ہوا تھا اور رات میں ہی اس سے نکلا۔ یہ فرما ہی رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اپنے بازو میں بیت المقدس کا نقشہ پیش کر دیا۔ نقشہ مطلب بیت المقدس کو پیش کیا، پر میں گویا کہ آپ نے اپنے بازو میں بتا دیا کہ بیت المقدس سامنے حضور کے ہے، اور فرماتے ہیں جس کو دیکھ دیکھ کر آپ علامتیں بیان فرماتے ہیں کہ فلاں دروازہ فلاں مقام میں ہے، فلاں دروازہ فلاں مقام میں ہے، اور جیسے جیسے حضور فرماتے ویسے ویسے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہاں حضور آپ نے سچ فرمایا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر گئے تھے، وہ فرما رہے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں۔ حاضرین کرام، اس روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے، کیونکہ آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ غور کیجئے، سارے انکار کرنے والے ایک طرف ہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں، تو انکار کرنے والوں کے درمیان میں ماننے والا اگر ہو تو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو جب جہاں انکار کر رہا تھا حضور کو ماننے والے ابوبکر صدیق تھے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ ابوبکر نے اپنی جان اپنے مال سے میری جتنی خدمت کی ہے کسی نے اتنی خدمت نہیں کی، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابوبکر کو میں نے اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے کہ ان کے تمام تصدیقات اور ایمان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ کر آگے فرماتے ہیں اسلام میں معراج کا واقعہ گویا محق امتحان ہے، خالص امتحان ہے۔ معراج کے واقعے میں امتحان اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک بھی رہے گا، کیونکہ آج بھی لوگ واقعہ معراج کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے معراج کی رات میں پہلے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شب معراج مناتے نہیں تھے، معراج کی رات میں بھی مسجدیں بند کر کے جاتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی مسجدیں کھلی رکھنے لگے، نماز کی ٹائمنگ بھی بدل دیے، اور پھر آگے جا کے اب جلسے بھی کرنے لگے۔ اب جلسے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ معراج میں ایسا ہوا، معراج میں ویسا ہوا، وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو جنت کے حالات ہیں، دوزخ کے حالات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا واقعہ معراج جنت دوزخ کے حالات کا ہے؟ ایک حصہ بیان کرنا چاہیے، نہیں کرنا نہیں چاہیے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے جو مشاہدے فرمائے وہ ایک حصہ ہیں، لیکن ساری رات وہی بیان، نہ اس کا ذکر کہ حضور کو معراج ہوئی، نہ اس کا ذکر کہ اللہ کا دیدار ہوا، نہ اس کا ذکر کہ معراج کے واقعات کیسے پیش آئے، حضور کہاں تشریف لے گئے وغیرہ، اس قسم کے کوئی تفصیلات نہیں بیان کرتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ایسے لوگ دراصل واقعہ معراج کو حقیقی نہیں مانتے، اس لیے وہ معراج کی فضیلتوں پہ گفتگو نہیں کرتے۔
اب ان باتوں کے ساتھ میں حضرت شیخ الاسلام نے جو بھی لکھا ہے بہت ساری تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں سے حاضرین حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اس کا انکار کیا اس کی شقاوت ازلی کا حال کھل گیا، یعنی جو آدمی حضور کے معراج کا انکار کیا وہ ہمیشہ کا بدبخت ہے، شقاوت ازلی کا حال کھل گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شقاوت ہوگی کہ سب جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیت المقدس کو نہیں دیکھا تھا، سب جانتے تھے حضور نے بیت المقدس کو نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود جو نشانیاں پوچھتے گئے سب بتلا دی، اور راستے کے قافلے کا حال پوچھا وہ بھی بیان کر دیا کہ فلاں قافلہ فلاں قبیلے کے لوگ راستے میں دکھے، وہ کل صبح آئیں گے، کل سورج نکلنے کے وقت آئیں گے، کل فجر سے پہلے آئیں گے، کب آئیں گے یہ بھی بتا دیا حضور نے۔ خواب میں یہ سب کوئی دیکھتا ہے کہ کون سا قافلہ کہاں ہے، حضور سفر کر کے گئے تھے تبھی تو دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور پھر جیسا حضور نے بیان فرمایا ویسے ہی وہ قافلے والے واپس ہوئے۔ بعض لوگوں کو حضور نے فرما بھی دیا راستے میں، اے قافلے والو تم اپنا اونٹ تلاش کر رہے، پیچھے جاؤ فلاں مقام پہ وہ اونٹ ہے۔ وہ آنے کے بعد قافلے والوں نے کہا کہ ہم کو آواز آئی تھی ابن ابی کبشہ کی، یعنی حضور کا لقب ہے، وہ پرانے زمانے میں لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے، تو ابن ابی کبشہ کی ہم نے آواز سنی تھی، انہوں نے جیسا بتایا ویسے اونٹ اسی مقام پہ ہمیں ملا۔ یہاں کے قافلے والے سچائی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ سب حالات خواب کے، اب یہ سب سن کر بھی دیکھ کر پڑھ کر بھی کوئی کہے کہ حضور کا سفر معراج خواب کا تھا تو سمجھ لینا چاہیے وہ آدمی اب تک خواب میں ہے، اسے جگائیے ہلا کے، وہ ابھی سو رہا ہے، اگرچہ کہ جاگ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، بول رہا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مگر سویا ہوا ہے، کیونکہ یہ آنکھوں کا سونا نہیں ہے، یہ دل کا سونا ہے، دل سو چکا ہے، اب دل جس کا غافل ہے وہ کبھی بیدار نہیں ہوتا، اس لیے ایسے لوگوں کو جگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو شیخ الاسلام حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تصدیق بھی ہو گئی پھر بھی تصدیق لوگوں نے نہ کی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ نہیں مانے، تو اب اس سے بڑھ کر بدبختی اور شقاوت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ یہ بہرحال واقعہ معراج کے متعلق حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ یہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حاضرین کرام اب ایک دو اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، مختصر طور پر یہ کہ واقعہ معراج جو کچھ بھی ہوا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام آئے، براق لے کر، حضور براق پر سوار ہوئے، اس سے پہلے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، براق پر سوار جب ہو رہے تھے تب حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پیش کیا کہ حضور آپ اس پر کھڑے ہو کر براق پہ سوار ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس براق پر ایک کپڑا بچھا دیا گیا تھا، اور آپ کے سامنے لگام تھامے ہوئے جبریل علیہ السلام چل رہے تھے، سیدھے اور بازو براق کے حضرت اسرافیل حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام اس واقعے میں نہیں آئے تھے کیونکہ ان کو روح قبض کرنا تھا، وہ کام پہ مامور تھے، وہ اگر یہاں آتے تو پھر پوری دنیا میں کوئی اس وقت مرتا نہیں، مرنے والے مر رہے تھے، تو اسرائیل علیہ السلام اس کام پہ مامور تھے، ان کے بجائے ایک جنت سے فرشتہ آیا تھا، اس کا نام اسماعیل تھا، اور اس فرشتے کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براق پر جو کپڑا بچھایا ہوا تھا اس کا دامن پکڑے ہوئے وہ فرشتے پیچھے چل رہے تھے، 70,000 فرشتے، تو گویا کہ تقریباً 70,000 فرشتے پیچھے، آزو بازو اور کئی فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج سفر معراج ہوا ہے۔ اگر دنیا والے نہ مانتے، انسان انکار بھی کرتے، فرشتے تو اس واقعے کو مانتے ہیں کیونکہ وہ خود اس میں تھے۔ انسان مانے نہ مانے کیا فرق پڑنے کا ہے، جس بات کو فرشتے مانے وہ سچی ہے۔ ہاں، جو بات فرشتے مانتے ہیں فرشتہ صفت انسان بھی مانتے ہیں، اور جس بات کا انکار شیطان کرتا ہے شیطانی صفت لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال حاضرین کرام احادیث پاک میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ دوسری سواری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں آپ کے پاس جو پیش کی گئی وہ بیت المقدس سے آسمان تک نور کی سیڑھی لگا دی گئی تھی، اور نور کے سیڑھی کے ہر زینے پر آزو بازو 2 فرشتے کھڑے رہ کر حضور کی خدمت میں سلام پیش کر رہے تھے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک پہنچے۔
7 آسمانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے مونڈے پر کاندھوں پر سوار ہو کر سفر کیے. سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبریل پیچھے رہ گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور سواری پیش کی گئی، اس کو رف کہتے ہیں، وہ بھی نورانی سواری تھی. اس پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا سے عرش تک اور عرش کے آگے تک حضور تشریف لے گئے. عرش کے آگے پہنچنے کے بعد جو مقام تھا اس کو مستوی کہتے ہیں، اور غالباً اسی کا دوسرا نام لامکاں ہے. تو مستوی میں حضور تشریف لے گئے اپنے قدم مبارک سے پیدل چلتے ہوئے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میرا ایک ایک قدم اٹھتا تو 70,000 سال کی مسافت طے کرتا. حضور فرماتے ہیں اس طرح میں نے ہزاروں قدم آگے بڑھائے. اب غور کیجئے وہ کیا جگہ تھی، کون سا مقام ہے جہاں ایک قدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 70,000 سال کا طے ہوتا. اور اسی مقام پر آواز آئی تھی ادنو منی ادنو منی. رب فرمایا اے میرے حبیب میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے. ایک ایک قدم پر حضور اللہ کے قریب ہو رہے تھے، اور رب فرما رہا تھا اور قریب ہو جائیے اور قریب ہو جائیے. روایت میں آتا ہے، بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں وہ آواز آ رہی تھی ادنو منی ادنو منی. فرما رہا تھا رب، لیکن آواز صدیق اکبر کی تھی. تو بزرگوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی آواز وہاں پر اس لیے پیدا فرمائی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انس ملے، کیونکہ تنہائی میں لوگ اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں. حضور وہاں تنہا تشریف لے جا رہے تھے، جبریل علیہ السلام بھی پیچھے تھے. تو صدیق اکبر اگرچہ کہ سفر معراج میں ساتھ نہیں تھے مگر آپ کی آواز ساتھ تھی. تو صدیق اکبر وہ رفیق ہیں حبیب پاک کے، دنیا میں بھی ساتھ ہیں، آسمانوں میں بھی ساتھ ہیں، اور شریف الاقلام اور مستوی کے مقام پر بھی ساتھ ہیں. جسمانی نہ صحیح آواز کے طور پہ تو ساتھ ہیں. بہرحال حاضرین کرام، ایسے کئی ہزاروں احوال اور واقعات ہیں واقعہ معراج کے. اب ان سب باتوں کے ساتھ ایک اہم بات اس زمانے کے لحاظ اور فتنوں کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے بعد اپنی بات ہم ختم کریں گے. حاضرین کرام، آج کل لوگ پڑھے لکھے جاہل ان پڑھ ساری، دیکھیے جو نیم حکیم ہوتا ہے وہ جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، اور نیم ملا ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے. طالب علم کے دور میں کچھ پڑھے نہیں، اب ان کو پڑھنے کی توفیق ہوئی تو وہ بھی الٹا سیدھا بڑھاپے کی عمر میں ہو رہی ہے. کبھی یہ کتاب دیکھ لیے، کبھی وہ کتاب دیکھ لیے. اچھا کون سی کتاب پڑھنا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، کون سی کتاب پڑھنا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. دیکھیے آپ کو اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ اپنے گلی کوچے میں لکھے ہوئے ڈاکٹر کی کتاب پڑھیں گے، یا پھر انٹرنیشنل طور پر مشہور شخص ڈاکٹر کی کتاب پڑھیں گے؟ مطلب جو جتنا ماہر ہوتا ہے اس کی کتاب پڑھیں گے. تو دین سیکھنا ہے تو دین کے ماہروں کی کتاب پڑھنا ہے. غیر لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے بعض لوگ کئی مسائل میں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ آتا ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے، سارے اولیاء اصفیاء سب لکھ دیے، سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ اتفاق ہے سب کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرما دیا، تمام صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے کہ ابوبکر افضل ہیں، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اجماع ہے، اتفاق ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں. پھر بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں بعض دوسرے وہ امام ہیں، وہ عالم ہیں، وہ فلاح ہے، انہیں اس بات کو نہیں مانتے تھے. حاضرین کرام، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا مسئلہ صدیق اکبر کی افضلیت کا آئے تو یہ سوچے نکال رہے ہیں، اور ساتھ میں صحابہ کرام کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد والے صحابی نہیں ہیں. ایسی گمراہی کے باتیں لوگ پھیلا رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ نہیں وہ فلاں عالم کا موقف تھا. اگر آپ کو منفرد اور متفرد لوگوں کی بات ماننے کا اتنا شوق ہے تو حاضرین ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، جس مسئلے پر، جس عقیدے پر تمام امت کا اتفاق و اجماع ہوتا ہے، یا جمہور یعنی اکثر لوگ جس کو مانتے ہیں وہ عقیدہ بنتا ہے، وہی قابل عمل ہوتا ہے.
وہی مسئلہ بنتا ہے، وہی عقیدہ بنتا ہے جو جمہور کا ہے، اجماع کا ہے، اتفاق کا ہے۔ اس کو چھوڑ کر 2، 10، 100، 1000 بھی کوئی بات بول دے، ان کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ ہے باضابطہ، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر 1، 2 لوگوں کی بات ماننا ہے تو اب آپ چلیے، میں آپ کو واقعہ معراج سے چند باتیں بتاؤں گا۔ ہم نے پہلے بتا دیا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تمام امت کا اتفاق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں ہوا۔ اہل سنت و جماعت کی بعض کتابوں میں بعض کا موقف یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خواب کی بات تھی، تو آپ مانیے خواب کی بات کو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب کی بات کا انکار کر دو یہاں پر بھی، اور کہہ دیجئے کہ نہیں، میں وہ فلاں کی بات مانوں گا، میرا موقف وہی ہے جو 1 آدمی کا ہے، وہ 2 آدمی کا ہے، وہ 3 آدمی کا ہے، اور میں نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، لوگ یہ کہہ دیں نا، یہ کہہ دیں نا کہ میں کہتا ہوں حضور خواب میں سفر کیے تھے، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، موقف لکھا ہوا ہے، پھر آپ یہ موقف کو کیوں نہیں مانتے بھائی؟ دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو سفر فرمایا ہے، یہ سفر صرف بیت المقدس تک ہی تھا، یہ بھی ایک موقف ہے، مگر اتفاق، اجماع اس بات پر ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک تھا۔ تو آپ وہ بات چھوڑ کر اس بات کو مانیے نا کہ نہیں، بیت المقدس تک ہی حضور گئے تھے، آگے نہیں گئے تھے، موقف ہے یہ بھی کسی کا، مان لیجئے نا، کیوں نہیں مانتے اس موقف کو؟ تیسری بات، اکثر اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن بعض کا موقف یہ ہے اہل سنت کی کتابوں میں، بعض کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اللہ کا دیدار نہیں ہوا، کیونکہ دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو مانیے اس موقف کو، اس کو مانتے ہوئے آپ سنی بھی رہیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو جیسے ان باتوں کے انکار کرنے سے یا کسی 1، 2 کا موقف اختیار کرنے سے آپ ہٹ جاتے ہیں، افضلیت صدیق اکبر کے متعلق کسی 1، 2 کا موقف ماننے سے بھی ہٹیں گے، اور صحابی کو صحابی نہ کہنے میں کسی 1، 2 کا موقف مانیں گے بھی تو ہٹ جائیں گے۔ اور ایسے ہی اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے اس پر، شب معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ لامکاں میں دیکھا ہے، یہ اتفاق ہے اہل سنت کا۔ لیکن اہل سنت کی کتابوں میں بعض کا یہ بھی موقف ہے کہ حضور نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، روحانیت میں دیکھا ہے۔ مانیے نا اس کو بھی آپ، یہ موقف کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو لوگوں کے موقف اتنے پسند ہیں تو اس موقف پر بھی کھڑے رہیے، نہیں کھڑے رہ سکیں گے، آپ کو لوگ اہل سنت سے سرکا دیں گے، کیونکہ یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ جمہور اکثر لوگوں سے بنتا ہے، کسی کے موقف سے نہیں بنتا۔ تو پہلے لفظ صحیح بولنا سیکھیے، اس کے بعد بڑی بڑی باتیں کیجیے۔ بہرحال حاضرین کرام، جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں نے علماء کو زیادہ دیکھا ہے۔ یہ گمراہ علماء ہیں جو اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ کے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں، وہ لوگ دوزخ میں زیادہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پیروی مت کیجیے۔ اکابر بزرگوں نے جو فرمایا، جو لکھا، اکثر علماء جو بات فرماتے ہیں اسے تسلیم کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے۔ بہرحال آنے والے چہارشنبے کے دن رات شب معراج کی رات ہے، ماشاءاللہ، آپ حضرات اس کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ کوشش کرنا یہ چاہیے کہ اپنا وقت زیادہ ہم مسجد میں گزاریں، کہ دیکھیے ہوٹلنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے، چائے کبھی بھی پی سکتے ہیں، اور اڈلی ڈوسے وغیرہ بریانیاں کبھی بھی کھا سکتے ہیں، حلیم کے ہوٹلوں پہ بعد میں بھی ٹھہر سکتے ہیں، یہ سب آپ کو مل جائیں گے اگلے دن، مگر یہ رات پھر آپ کو اگلی رات نہیں ملے گی، یہ رات پھر اس سے پہلے کی رات میں نہیں ملے گی۔ اس کو غنیمت سمجھ لیجئے، اس کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ وہ آدمی سمجھدار نہیں ہے جو راشن کی دکان بند ہونے کے بعد تھیلی لے کر جائے، سمجھدار وہ ہے جو کھلنے سے پہلے لائن لگا کے ٹھہرے۔ ایسے ہی معراج کی رات اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اور ہم ہوٹلوں میں ٹھہر کے اللہ کی نعمتیں لیں گے، چوراہوں پر وہ گاڑیاں چلاتے ہوئے اللہ کی نعمتیں لیں گے، اور کیا کرتے ہیں وہ گاڑیاں ایک پہیے پہ چلا کے گلی گلی گھوم کے ہم اللہ کی نعمتیں لینا چاہیں گے۔ کہاں ملے گی؟ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں مسجد میں ملتی ہیں،
مصلی پر ملتی ہیں، نماز میں ملتی ہیں، تلاوت قرآن میں ملتی ہے۔ یا تو عبادت کریے یا پھر آرام سے سو جائیے، مگر سونے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، سارا سال سونے کے لیے پڑا ہوا ہے۔ جاگنے تو یہ رات ہے، جاگنے کی تو معراج ہے، جاگنے کی تو شب برات ہے، جاگنے کی تو شب قدر ہے۔ ایسی راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، گھر آباد ہوگا۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، قبر آباد ہوگی۔ مسجدوں کو آباد کیجئے، جنت میں ہم آباد رہیں گے۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے آخرت بنتی ہے، اس لیے ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ مسجدیں آباد کریں۔ مسجدوں کو ویران بنا کے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی مسجدیں ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ غنیمت سمجھ لیجئے، آج جو مسجدیں باقی ہیں اگر اسے آباد کریں گے تو باقی رہیں گی، ویران کریں گے تو کوئی مسجد باقی نہیں رہے گی۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ واقعات اور یہ راتیں ہمارے لیے زندگی میں آنا ہمارے لیے بڑی باعث برکت ہے۔ ان برکتوں کو سمجھ کر عبادت کی طرف توجہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب معراج کی برکتیں عطا فرمائے، حضور کے اس معجزے پر ایمان لانے والا سچا مومن بنائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص وہ نعمتیں جو معراج کی شب آپ کو عطا کی گئی ہیں، اس کی کچھ ذرات اور اس کی کچھ نعمتیں ہم کو بھی عطا ہوں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔